بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم 1857 کی جنگ آزادی کے بارے میں یہ لیکچر آپ کو میں دینے جا رہا ہوں. اس کو آپ نے توجہ سے دیکھنا ہے. اس لیکچر کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ انٹرویو میں بھی کویشچن پوچھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ ایک شارٹ لیکچر ہے، بیسک نالج ہونا چاہیے کہ کرنٹ افیئر انٹرنیشنل افیئرز کا، تو یہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا جی، 1857 کی جنگ آزادی کے بارے میں اس کو وار آف انڈیپینڈنس کہتے ہیں، انڈین میوٹنی اور سپاہی ریبیلین بھی کہتے ہیں. اب یہ جو انڈین میوٹنی اور سپاہی ریبیلین، یہ انگلش ہسٹورین اس کو کہتے ہیں اور ہم اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں. ہم یہ بیسیکلی اس لیکچر میں 3 کویسچنز ایڈریس کریں گے. پہلا ہے جی کہ اس کی کازز کیا تھیں. دوسرا کویسچن ہے کہ وائی فیلڈ، یہ ناکام کیوں ہوئی. اور تیسرا کویسچن انٹرویو میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ واٹ آر دا ریزلٹ اور امپیکٹس آف دی وار آف انڈیپینڈنس. لہٰذا آپ نے اس کو توجہ سے سننا ہے. سب سے پہلے جی ہم اس کی ریزنز، جو مین وجوہات تھیں جس کی وجہ سے یہ جنگ آزادی لڑی گئی تھی 1857 میں، اس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں. تو اس میں 2 بیسکس میں نے یہ ٹاپکس ہیں، ان کی پھر سب کیٹیگریز ہیں، تو آپ نے توجہ سے دیکھنا ہے. پہلی تھی جی دا پالیسی آف اینیکسیشن. اینیکسیشن کی ایک پالیسی بنائی تھی لارڈ ڈیل ہوزی، اور ڈیل ہاؤزی بھی کوئی لوگ پڑھتے ہیں. یہ ایک انگلش مین تھا جس نے ایک ڈاکٹرن آف لیپس، اس نے ایک پالیسی بنائی تھی. اب یہ کیا تھی؟ اس کے مطابق یہ تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی، وہ جو انگریزوں کی کمپنی جو 1600 میں یہاں پہ بر صغیر میں آئی تھنک جہانگیر کے دور میں، تو انہوں نے کہا جی جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے وہ کیا کرے گی، ول ٹیک اوور اینی پروونس، ہر وہ صوبے پر قبضہ کر دے گی، اف اٹس رولر ڈڈ ناٹ لیو اے نیچرل ایئر، کہ اگر جب کسی بھی صوبے کا کوئی جو گورنر یا کوئی وہ رولر اگر فوت ہو جائے گا، تو یہ اگر اس کا کوئی وارث نہیں ہوگا، حقیقی وارث نہیں ہوگا، اس کی اولاد میں سے اگر کوئی نہیں ہوگا، تو اس کے بعد کیا ہوگا جی، ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ ٹیک اوور کر لے گی. یہ بہت بڑی وجہ تھی. تو اٹ مینس کہ اس وقت کے جو مسلمان تھے اور ہندو تھے، ان کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اگر اس طرح چلتا رہا تو یہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی پورے بر صغیر کو اکوپائی کر لے گی اور ہمیں غلام بنا لے گی. تو بیسیکلی ایک یہ وجہ تھی، اسے ہم کہتے ہیں دا پالیسی آف اینیکسیشن، اور اس کا ایک اور نام ہے ڈاکٹرن آف لیپس. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، چند ہم مزید ڈسکس کر لیتے ہیں جی. ڈسکریمنیشن اگینسٹ انڈین. ڈسکریمنیشن کہتے ہیں فرق رکھنا، امتیاز رکھنا. اب انڈین کے اگینسٹ جو انگریز تھے وہ کون سے فرق رکھتے تھے، وہ کون سی کوئی چیزیں ایسی تھیں جو انگریز لانا چاہتے تھے اس سسٹم میں، اور آگے سے ہمارے بر صغیر والے لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، تو وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. کمپنی پروموٹنگ کرسچینٹی. وہ جو کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، انہوں نے کیا کیا کہ عیسائیت، کیونکہ وہ عیسائی تھے، کرسچین تھے، تو انہوں نے عیسائیت کو پروموٹ کرنا سٹارٹ کر دیا، جو کہ ہندوؤں کو بہت برا لگا. اس کے علاوہ ایک اور ریزن تھی بینڈ ستی. ستی یہ جو ہندوؤں کا ایک رسم تھی ستی. اس میں کیا ہوتا ہے، ہندو کسٹم برننگ وڈو ود ہسبینڈ، کہ اگر کسی کا خامند فوت ہو جاتا تھا تو وہ اس عورت کو بھی، جو اس کی وڈو بیوہ ہوتی تھی، اس کو بھی ساتھ زندہ جلا دیتے تھے. تو انگریز جب آئے، ایسٹ انڈیا کمپنی والے جب آئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو بین کر دیا، جو کہ ہندوؤں کو بڑا ناگوار گزرا. حالانکہ یہ ایک اچھا سٹیپ تھا ان کا. اس کے علاوہ جو سپاہی سولجر جو انگلش اس میں انہوں نے جو فوجی بھرتی کیے ہوئے تھے، ان میں بھی کچھ سینکشنز تھی، کوئی پابندیاں انہوں نے لگا دی. سولجرز ور فاربیڈن ٹو ہیو برڈ، داڑھی رکھنے پہ پابندی ہو گئی. ویئر ٹربن، پگڑی پہننے پر بھی انہوں نے پابندی لگا دی. پٹ ٹلکاس، یہ جو ٹلکاس ہندو لگاتے ہیں ماتھے پہ، جسے ہم کہتے ہیں وہ ان کو کوئی سندور بھرتے ہیں، اس طرح کا ہوتا ہے. ان تینوں چیزوں پر بھی انہوں نے پابندی لگا دی. اس کی وجہ سے بھی انگریز جو سولجرز تھے وہ کافی ناراض تھے. اس کے بعد کیا ہوا جی، ہائر پوسٹ دا وائٹ مین، یعنی کہ جو بھی اونچی اونچی پوسٹ تھی ان پہ وائٹ مین انگریز خود آ گئے، باقی ہندو مسلمانوں کو انہوں نے نیچے والی پوسٹز پہ لگا دیا.
ہاں ایڈیشنل ٹیکسز لگا دیا جی، گریڈ بڑھ گیا، ایسٹ انڈیا کمپنی جب بہت لالچ اس کا بڑھ گیا، انہوں نے کہا کہ جتنا ہو سکے، وہ ایک سونے کی چڑیا کہتے تھے بر صغیر کو، تو انہوں نے سوچا کہ جتنا ہو سکے یہاں سے لوٹ لیں، تو ایڈیشنل ٹیکسز لگانا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے گریڈ آف ایسٹ انڈیا کمپنی انکریز، یعنی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا لالچ بڑھ گیا۔ اور جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ تھی انہوں نے ایک اینفیلڈ رائفل، ایک بندوق تیار کی انگریزوں نے، اور اس میں ہوتا کیا تھا، اس کی جو گولی سمجھ لیں، اسے کیٹریج کہتے ہیں، اس کے اوپر کوٹ تھا کاؤ پگ فیٹ کوٹیڈ، یعنی کہ چربی ہوتی تھی یا گائے کی، اور پگ کہتے ہیں سور کی، تو گائے اور سور کی چربی انہوں نے اس کیٹریج کے اوپر کوٹ کی تھی۔ اب یہ دیکھیں یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، ہندو جو تھے وہ گائے کو مقدس، گائے ماتا وہ کہتے ہیں، اپنی ماں کہتے تھے، پگ جو ہے جسے ہم سور کہتے ہیں وہ ہمارے مسلمانوں کے ہاں کھانا حرام ہے۔ انہوں نے کیا کیا انگریزوں نے کہ اس کیٹریج کے اوپر اس گائے اور سور کے چربی کے کوٹ دے دیا، وچ ور کٹ بائی ٹیتھ، اگر اس کو چلانے کے لیے آپ کو دانتوں سے کاٹنا پڑتا تھا۔ تو ہندو بھی اس چیز کو اپنی مذہب کے خلاف سمجھتے تھے، مسلمان بھی سور کے گوشت کو حرام سمجھتے ہیں، تو اور منہ میں اس کیٹریج کو منہ میں ڈال کر کاٹنا، تو یہ ان دونوں جو ریلیجیس سیکٹس تھے ان کی ایک انسلٹ تھا، تو اس چیز نے بھی بہت زیادہ اشتعال انگیز ہوئے سپاہی، اور انہوں نے بغاوت شروع کر دی۔ تو یہ تھی کچھ مین وجوہات جو ہم نے ڈسکس کی۔ اب ہم کہتے ہیں نیکسٹ ہم جاتے ہیں کہ وائی فیلڈ، یہ جو ناکام کیوں ہوئی، جنگی آزادی ناکام کیوں ہوئی، اس کی پہلی ریزن یہ ہے کہ نو کامن لیڈر، ہندوؤں اور مسلمانوں میں کوئی ایک ایسا لیڈر نہیں تھا جو ان دونوں کو ساتھ چل سکے۔ لڑ تو رہے تھے لیکن ان کو اپنے فیوچر کے بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا کہ اگر ہم جیت بھی گئے تو کیا ہوگا۔ نو کاز کہتے ہیں وجہ کو، ان دونوں کے پاس کوئی مشترک، کوئی کامن وجہ نہیں تھی۔ جیسے کوئی بھی انقلاب آتا ہے، کوئی بھی جنگ لڑی جاتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کہ جی جنگ لڑنے کے بعد اس قسم کے ہم حالات، یہ ہماری نئی حکومت ہوگی، یہ ہمارا منشور ہوگا، اس قسم کی ہماری کوئی اسٹریٹجی ہوگی۔ لیکن کیونکہ یہ ہندو اور مسلمان بس ایک جسٹ انگریزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے لڑ رہے تھے، اور ان کی کوئی کامن کاز نہیں تھی۔ نو یونٹی بھی نہیں تھی۔ یونٹی کہتے ہیں اتحاد کو، یعنی کہ دونوں گروپس میں آپس میں بھی اتحاد نہیں تھا، دونوں ایک دوسرے کا مخالف سمجھتے تھے۔ نو سپورٹ فرام منی لینڈرز اور ٹریڈر، جو تاجر تھے اور منی لینڈر، جو لوگ تاجر تھے اور 2 نمبر کام کرتے تھے اور دن بدن امیر ہوتے جا رہے تھے، وہ انہوں نے بالکل سپورٹ نہیں کیا۔ مطلب وہ چاہتے تھے کہ انگریز یہاں پہ رہیں اور ان کا اپنا مال بڑھتا رہے۔ نو سپورٹ فرام رولنگ کلاس، جو رولنگ کلاس تھی، جو مغل بادشاہت تھے، انہوں نے بھی عوام کی کوئی خاص سپورٹ نہیں کی۔ وہ بھی چاہتے تھے کہ بس انگریز مسلط رہیں اور ہم اپنی عیاشیاں پوری کرتے رہیں، ہمیں پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ یہ جنگ آزادی کیوں فیل ہوئی۔ اس کے علاوہ تھا جی پور آرمز، ہتھیار بڑے ناقص تھے۔ جو ہمارے ہندو مسلمان جو یہ لڑ رہے تھے، بر صغیر کے لوگ، ان کے پاس بڑے ناقص ہتھیار تھے، جو کہ برٹش کے پاس جو تھے تھوڑے ایڈوانس تھے ان سے۔ نو الٹرنیٹیو، ان کے پاس کوئی متبادل نہیں تھا کہ اگر دیکھیں کہ انگلش مین اگر یہ جنگ جیت بھی جاتے تو ان کے پاس کوئی ایسا متبادل نہیں تھا کہ اگر چلو یہ چلے گئے تو ہم پھر کون حکومت بنائے گا، تو نو الٹرنیٹیو، کوئی متبادل بھی نہیں تھا۔ برٹش ایڈوانٹیج ٹیلی گرام پوسٹل سروس، انڈسٹریل اور ٹیکنیکل جو ترقی ہوئی تھی برٹش میں، برطانیہ میں، ان میں ایک ٹیلی گرام اور پوسٹل سروس تھا، تو وہ یہ دونوں چیزیں برٹش جو تھے وہ بر صغیر میں لے آئے۔ اب ان کو جنگ میں بڑا فائدہ ہوا، یہ ٹیلی گرام کر دیتے تھے کہ اس صوبے میں جو بغاوت ہے اس کا یہ رزلٹ ہے، اس صوبے میں اتنے لوگ نکل رہے ہیں، یہاں پہ ان کے اتنے لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں۔ یہ پوسٹل سروس، ڈاکخانے کے سروس سے بھی فائدہ لے لیتے تھے۔ ادھر جو ہمارے مسلمان تھے اور ہندو تھے بر صغیر والے، ان کے پاس کوئی ایسا ایڈوانٹیج نہیں تھا، تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ان کی کمیونیکیشن آپس میں ہو جاتی تھی، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا اور وہ حملہ کر دیتے تھے اور ان کو مار دیتے تھے۔ تو یہ ہیں کچھ ریزن کہ یہ فیل کیوں ہوئی۔ اب ہم آتے ہیں جی اس کے رزلٹ کیا تھے، اس کے امپیکٹس کیا تھے، اس کے اثرات کیا تھے۔ تو ویسے تو بہت زیادہ ہیں، 5 امپورٹنٹ جو میں نے یہاں پہ لکھ دیے ہیں وہ یہ ہیں۔ مغل رول اینڈڈ، مغلوں کا دور ختم ہوا۔ BSZ، بہادر شاہ ظفر ڈی تھرونڈ، اس سے تخت لے لیا گیا، جو آخری مغل بادشاہ تھا۔ یہ اس کے فوراً بعد یہ ہو گیا جب یہ جنگ آزادی 1857 میں ناکام ہوئی۔ بلیم آن انڈین مسلمز، گوڈ سروس ڈسمسڈ،
سارا جو بلیم تھا، جو سارا الزام آ گیا جنگ آزادی کا، وہ صرف اور صرف مسلمانوں پہ آ گیا، اور جو مسلمان اگر گورنمنٹ سروس میں جاب کر رہے تھے سب کو ڈسمس، اس کو جاب سے نکال دیا گیا۔ تیسرا کیا تھا جی، کمپنی رول اینڈڈ، وہ کمپنی جو ایکسپلائٹ کر رہی تھی بر صغیر کے لوگوں کو، اس کی جو حکومت تھی وہ ختم ہو گئی، اور ڈائریکٹ جو ہے وہ برٹش حکومت کوئن نے ڈائریکٹ رول سنبھال لیا تھا بر صغیر کا۔ ہندوز ریکنسوائلڈ ود دا نیو انگلش گورنمنٹ، اب ہندو بڑے چلاک، یہ ہسٹری میں بڑے چلاک رہے ہیں تھرو آؤٹ ہسٹری، اگر آپ دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا کہ جو ہی نئی انگلش گورنمنٹ بنی انہوں نے ان سے ریکنسوائل صلح کر لی، اور ان کی بات ماننے لگ گئے، ان کو پوسٹ بھی مل گئی، اور جو ہمارے مسلمان تھے وہ تھوڑے انگلش، پہلے تو کچھ علماء نے بھی ایسا کیا کہ جی انگلش نہیں پڑھنی چاہیے، یہ انگریزوں کی زبان ہے، گناہ ہے، اس قسم کے باتیں کر کے ہندوؤں نے فائدہ لے لیا، وہ ان کے ساتھ ریکنسائلڈ ہو گئے، اور اس کا رزلٹ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت بھی وہ ہم سے آگے ترقی اس لیے کر گئے ہیں کہ انہوں نے جیسا کچھ نظام اپنا لیا اور ہم پیچھے رہ گئے۔ انٹائر ڈیلی واز ایمپٹائٹ آف مسلمز لاسٹ ہومز اینڈ پراپرٹیز، جتنے بھی نیو دلی، جو دہلی شہر ہے انڈیا کا، اس میں جتنے بھی مسلمان تھے اس کو پورے شہر کو مسلمانوں سے خالی کرا لیا گیا، اور ان کے گھر بھی چھین لیے گئے، ان کی جائیداد بھی چھین لی گئی، اور مسلمان بے گھر ہو گئے۔ تو یہ 5 امپورٹنٹس وہ ہمارے پاس کیا ہیں، ریزلٹس ہیں جنگی آزادی کی ناکامی کے۔ وش یو گڈ لک، یہ کچھ چیزیں ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ ہمارے اس قسم کے انٹرنیشنل افیئرس پہ بھی لیکچر ہوں گے، شارٹ ویڈیو ہوگی، اس میں یہ ہے کہ آپ کسی قسم کے بھی کویسچن کو ایڈریس کر سکتے ہیں، کہ انٹرویو میں اگر آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ what was the reason of the war of independence, why it is failed, what were the results of its، تو آپ یہ سارا اس میں یہ شارٹ 4 پوائنٹ ہیں، ان کو نوٹ آؤٹ کر لیں، ریڈ کر لیں، توجہ سے لیکچر سن لیں، آگے شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔